بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں جو اس وقت آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں، ایک تو عمران خان کے حوالے سے آج بھی سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو مختلف گواہان ہیں ان کے بیانات والا جو سلسلہ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہو سکا، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، جو عمران خان کے لیے سکھ کا سانس لینے والی ہے، جلد بازی کے اندر چونکہ عمران خان کا ٹرائل یہ والا آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ جلد بازی کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول رہ جاتا ہے کہ وہ لوپ ہول ہی کہیں نہ کہیں آگے چل کے بنیاد بن جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ سائفر والا ہے، اب سائفر والے معاملے کے اندر ایف آئی اے کا جب پورے کا پورا کیس ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ہے، وہ گواہوں کے بیانات کے اوپر ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی دستاویز ہوتی ہے، ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیس ہوتا ہے، اور اس کے لیے سپورٹنگ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ گواہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یکسر مختلف ہے، چونکہ جو سائفر ہے اس کو چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ ہے وہ اصل لوپ ہول۔ اب اس سے آگے ہوگا کیا؟ چونکہ جو پورے کیس کی سماعت ہے وہ تو آپ سائفر سے متعلق کر رہے ہیں، تو جب سائفر چالان کا حصہ ہی نہیں ہے تو عدالت کیسے طے کرے گی کہ ایک تو عمران خان نے بطور وزیر اعظم کیا واپس نہیں کیا؟ پہلی بات یہ ہے، یعنی کیا واپس نہیں کیا؟ آپ کوئی چیز ہے جی یہ وہ چیز ہے جو آپ نے واپس کرنی تھی، آپ نے اس کا حصہ نہیں بنایا۔ اور پھر ایک اور بات ہے جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا، جس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ذاتی مفاد میں اور سیاسی مفاد میں استعمال کیا گیا، تو وہ کیا استعمال کیا گیا؟ آخر ایسا کیا متن تھا جس کو غلط پیش کیا گیا، جس کی غلط جو ہے وہ کی گئی؟ تو یہ بڑے اہم وہ سوال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ چونکہ جس طریقے سے کہ وہ جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ ٹرائل آگے بڑھایا جا رہا ہے، شاید اس چیز کو یہاں پہ بودر نہ کیا جائے اور عمران خان کو جلد بازی میں سزا سنا دی جائے گی، اور عمران خان کو الیکشن کے بعد بھی کیسز کے اندر ایسے ہی الجھایا رکھا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کسی نہ کسی سطح کے اوپر، اپیل پہ، کسی لیول کے اوپر جا کے یہی عمران خان کے لیے یہاں سے عمران خان کی جان جو ہے وہ بخشی کروائے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران فاروق تھے ایم کیو ایم کے ایک رہنما، ان کا قتل ہو گیا لندن میں۔ تو جب یہاں پہ معاملہ وہ آیا تو انہوں نے کہا جی ایف آئی آر کہاں پہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ سارے کا سارا یہاں چلانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ برطانیہ سے بھی ایف آئی آر تو نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا جب ایف آئی آر ہی نہیں آئی تو یہ کیسے طے ہو گیا کہ قتل ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے قتل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے پورے کا پورا کیس چلایا جا رہا ہے اور چالان جو ہے اس کے اندر سائفر کو شامل نہیں کیا گیا، تو یہ وہ چیز ہے جو عمران خان کو فائدہ دے گی، شاید آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے اندر نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب مائنڈ بن جاتا ہے کہ ہم نے سزا دینی ہے تو سزا دی جاتی ہے، وہ عمران خان ہوں وہ کوئی اور ہوں، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر جب چیزیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں تو تب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا عمران خان والا۔ اب دوسری جانب شاہ محمود قریشی ہیں، تو شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں آج، وہ تیمور ملک صاحب بیرسٹر، وہ کہہ رہے تھے یہ اوپن ٹرائل ہے، سیکرٹ نہیں ہے، اس لیے شاہ محمود قریشی چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی بھی یہ ٹرائل دیکھا جائے۔ تو جج صاحب نے گزشتہ سماعت پہ درخواست نمٹائی تھی کہ جب ضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا، اور دوسری درخواست ہماری یہ بھی تھی کہ جس طریقہ کار سے سائفر آتا ہے اس کے مراحل سے متعلق گائیڈ لائنز کی کاپی مانگی جائے۔ جج صاحب نے کہا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، کاپی نہیں دے سکتے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، چونکہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کو سزا سنانی ہے، سزا سنائی بھی جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ وہ لوپ ہول ہے جو پروسیکیوشن کی جانب سے
چھوڑ دیا گیا ہے جو آگے چل کے شاید اس کا عمران خان کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اب یہ تو ہو گیا پہلے نمبر والا معاملہ۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر آج عمران خان کے لیے شام تک ایک اور بڑی خبر آ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ عام طور پہ وکیلوں کا رجحان کیا ہے۔ دو بڑے گروپس ہیں جن کے درمیان یہ الیکشن لڑا جاتا ہے، ایک حامد خان صاحب کا گروپ ہے اور حامد خان تحریک انصاف کے بانی ہیں، دوسرے یہ جو آسما جہانگیر گروپ ہے۔ اب حامد خان صاحب گروپ کی طرف سے جو میاں عبد القدوس صاحب ہیں وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین بندے ہیں اور بڑے صاف ہیں، وہ کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ اس پر جو صدارت ہے وہ پنجاب میں ہے، تو ظاہر ہے پنجاب کا مطلب لاہور میں ہوتی ہے، تو میاں عبد القدوس صاحب جو ہیں وہ حامد خان گروپ کی طرف سے ہیں، جبکہ آسما جہانگیر یعنی آپ یوں سمجھیے اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون جو ہیں وہ اس بار شہزاد شوکت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں شہزاد شوکت کو اور یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اگر آج شام کو 5 بجے تک جو پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، اگر آج حامد خان گروپ جیت گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلے 1 سال کے اندر اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون اور اس گروپ نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے وکلاء کے ساتھ، پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وکلاء نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو میرے خیال سے آج شام تک یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اور جیسے ہی ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ضرور رکھیں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں الیکشن سے متعلق۔ ایک تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان ریجا کہہ رہے تھے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو نیوٹرل نظر آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، صرف نگران سیٹ اپ کو نہیں، الیکشن کمیشن کو بھی نیوٹرل نظر آنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی اس وقت وہ عمران خان کے اوپر تو غصہ نکال سکتے ہیں، ایون عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، عمران خان کو کسی نے پیش نہیں کیا، اور وزارت داخلہ کے کسی ایک فرد کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی نہیں کر سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کتنا با اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل صرف کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ ڈی سی لاہور جو ہیں وہ، اور اس کے بعد ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی جو اسلام آباد ہیں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ کافی دن ہو گئے اس بات کو۔ آپ کو پتہ ہے آج دن تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آئی جی اسلام آباد یا ڈی سی اسلام آباد کو ان کے عہدوں سے نہیں ہٹایا۔ اب پھر مان جائیے کہ یا تو الیکشن کمیشن بہت طاقتور ادارہ ہے، یا پھر آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد اتنے پاورفل ہیں کہ الیکشن کمیشن جیسی آئینی باڈی بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسرا الیکشن والا معاملہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی عدالت پہنچ رہی ہے، اور بتایا گیا ہے چونکہ اب 2 نومبر کو 3 رکنی بینچ جو ہے وہ الیکشن کیس کی سماعت کرے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کیس کے اندر فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایس نائک جو ہیں انہوں نے اپنا وکالت نامہ جمع کرا دیا ہے، اور کیس میں باقاعدہ فریق بننے کی بھی انہوں نے درخواست کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں ٹائم کے اوپر۔ اب اگر پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، اور حالانکہ پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ کا پارٹ تھی، چلیے ہم اس کی توقع کر لیتے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی بہتری کا جو راستہ ہے وہ نکلے۔ دوسرا نیب ترامیم کا کیس لگا ہوا ہے، لیکن نیب ترامیم کے کیس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں تو انٹرا کورٹ جو اپیل ہے حکومت نے اس کے اوپر التوا مانگ لیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک آپ کو بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اس کیس کے اندر وفاقی حکومت نے ایک پرائیویٹ وکیل مخدوم علی خان کی خدمات حاصل کی ہیں، حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ متعدد کیسز کے اندر کہہ چکے ہیں کہ سرکار کے معاملات کے اندر جو مختلف کیسز ہیں اس کے اندر پرائیویٹ وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو اٹارنی جنرل ہیں وہی حکومت کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔